حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب سارے نبی سونے کے بنے ہوئے منبروں پہ تشریف فرما ہوں گے، سونے پہ بنے ہوئے منبروں کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خاموش ایک طرف جو ہے منبر سے دور کھڑا ہوں گا، میں منبر سے دور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں مجھے رب ذوالجلال جنت کا حکم نہ ارشاد فرما دیں، مجھے جنت میں داخل نہ فرما دیں کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں اور میری امت پیچھے پریشان پھرتی رہے، میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت پریشان پھرتی رہے، اور میں کملی والے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہاں کھڑے رہیں۔ پھر رب ذوالجلال اپنے محبوب سے کلام فرمائے گا، رب ذوالجلال اپنے محبوب سے کلام فرمائے گا کہ یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو وہ عطا فرمائیں گے جو آپ چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو چاہتے ہیں ہم وہ آپ کو عطا فرمائیں گے یا رسول اللہ۔ تو جیسے ہی رب اپنے محبوب سے کلام کرے گا تو کملی والے تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب سے یہ آگے سے کلام کریں گے کہ یا رب ذوالجلال اللہم اجل حسابہم، کہ اے رب ذوالجلال پھر میری امت کا حساب جلدی فرما دے، پھر میری امت کا حساب جلدی فرما دے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخر تک یہ بار بار رب کے دربار میں کھڑا ایسے عرض کرتا رہوں گا کہ اللہم اجل حسابہم، اللہم اجل حسابہم، کہ اے رب ذوالجلال حساب جلدی فرما، حساب جلدی فرما۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں بار بار دہراتا رہوں گا، حضور کہتے رہیں گے کہ تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رکا عطا فرمایا جائے گا، ایک فہرست آپ کو عطا کی جائے گی جس میں حضور کے امتیوں کے نام ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کا کیا دیا جائے گا؟ نام دیا جائے گا، اور جو جہنم میں داخل ہو چکے ان کا نام جب دیا جائے گا تو تاجدار کائنات پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کرنا شروع کریں گے، اور شفاعت کر کر کے ہر ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت عطا کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ آخری فرد کو بھی جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائے۔